ہم خوش نصیب لوگ ہیں کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے بنے گھروں میں بیٹھ کر پریوں کی کہانیاں سنی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں محلے کی چھتوں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ روایتی کھیل کھیلے، بارش میں محلے کے دوستوں کے ساتھ سڑکوں پر کرکٹ کھیلی، بسنت کے موسم میں پتنگیں اڑائی، لٹو بھی چلائے، گلی ڈنڈا بھی کھیلا، ٹیپو گرم بھی کھیلا، اور اپنے والدین، بہن بھائی اور رشتہ داروں کے ساتھ کیرم، لوڈو بھی کھیلا۔ ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے لالٹین کی روشنی میں کہانیاں بھی پڑھی، جنہوں نے اپنے پیاروں کے لیے اپنے احساسات کو خط میں لکھ کر بھیجا۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹاٹوں پر بیٹھ کر پڑھا، بلکہ گھر سے بوری توڑا لے کر اسکول جاتے اور اس پر بیٹھتے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو گلے میں مفلر لٹکا کے خود کو بابو سمجھتے تھے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹی وی کے انٹینے ٹھیک کیے، فلم دیکھنے کے لیے ہفتہ بھر انتظار کرتے تھے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے تختی لکھنے کی سیاہی گاڑی کی، جنہوں نے اسکول کی گھنٹی بجانے کو اعزاز سمجھا۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے رشتوں کی اصل مٹھاس دیکھی، ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو رات کو چارپائی گھر سے باہر لے جا کر کھلی فضا میں زمینوں میں سوئے، جن کو سب محلے والے گرمیوں میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گپے لگاتے۔ کبھی وہ بھی زمانے تھے سب چھت پر سوتے تھے، اینٹوں پر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا تھا، ایک سٹینڈ والا پنکھا بھی چھت پر ہوتا تھا۔ لڑنا جھگڑنا سب کا اس بات پر ہوتا تھا کہ پنکھے کے سامنے کس کی منجی نے ہونا ہے۔ سورج کے نکلتے ہی آنکھ سب کی کھلتی تھی، ڈھیٹ بن کر پھر بھی سبھی سوئے رہتے تھے۔ وہ آدھی رات کو کبھی بارش جو آتی تھی، پھر اگلے دن بھی منجی گیلی ہی رہتی تھی۔ وہ چھت پر سونے کے سب دور ہی بیت گئے، منجیاں بھی ٹوٹ گئیں، رشتے بھی چھوٹ گئے۔ بہت خوبصورت خالص رشتوں کا دور، لوگ کم پڑھے لکھے اور مخلص ہوتے تھے۔ اب زمانہ پڑھ لکھ گیا تو بھی مروت، مفادات اور خود غرضی میں کھو گیا۔ کیا زبردست پڑھا لکھا مگر دراصل جاہل زمانہ ہو گیا۔